اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں. صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمے کی تعریف میں کہا تھا: الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا مفرد مفرد. معنی تک گفتگو ہو چکی. اب مفرد پہ گفتگو سماعت فرمائیے. مفرد یہ مجرور ہے، لمعنی مفردین مجرور ہے تو معنی کی صفت ہوا، معنی کی صفت ہوا. اور معنی مفرد وہ معنی ہیں جن کے جز پر لفظ کا جز دلالت نہ کرے، یا مرفوع ہے تو لفظ کی صفت ثانی ہوا. اور لفظ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، یا منصوب ہے، اس تقدیر پر معنی سے حال ہے، یا وضع کی ضمیر سے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، معنی سے حال ہونا درست نہیں، کیونکہ ذوالحال جب نکرہ ہو تو حال کی تقدیم واجب ہوتی ہے. یہاں معنی ذوالحال ہے جو نکرہ ہے، تو جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کی تقدیم واجب ہوتی ہے، اور یہ حال مقدم نہیں. جواب: تقدیم اس وقت واجب ہوتی ہے جب ذوالحال مجرور نہ ہو، اور یہاں پر ذوالحال مجرور ہے لہذا تقدیم واجب نہ ہوئی، اور معنی سے حال ہونا درست رہا. یہاں پہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ تعریف کلمہ میں لفظ جنس ہے. الکلمۃ لفظ جنس ہے جس میں مہمل، موضوع، مفرد، مرکب، ناقص ہو یا تام سب کے سب داخل ہیں. وضع لمعنی مفرد فصل ہے، وضع لمعنی مفرد فصل ہے جس سے معرف اور محدود کے سوا سب نکل گئے، معرف اور محدود کے سب نکل گئے. جس کی تفصیل یہ ہے کہ وضع کی قید سے لفظ مہمل نکل گیا اور وہ الفاظ بھی نکل گئے جو کسی معنی پر باعتبار وضع دلالت نہیں کرتے بلکہ طبعاً کرتے ہیں. جیسے لفظ اوہ کی دلالت سینہ کے درد پر، یا عقلاً جیسے دیس کی دلالت وجود لافظ پر جبکہ دیوار کے پیچھے سے بولا جائے، کیونکہ یہ لفظ معنی مذکور کے لیے وضع نہیں کیے گئے، کیونکہ یہ لفظ معنی مذکور کے لیے وضع نہیں کیے گئے، اور معنی کی قید سے حروف تہجی نکل گئے کیونکہ ان کی وضع کسی معنی کے لیے نہیں
بلکہ وہ اس لیے وضع کیے گئے ہیں کہ ان سے الفاظ مرکب کیے جائیں، تو ترکیب الفاظ ان کی وجہ سے غرض ہے۔ ترکیب الفاظ اس کے معنی نہیں، ورنہ حروف تہجی کے اطلاق سے ترکیب الفاظ کا فہم ہوتا ہے۔ کسی لفظ کے اطلاق سے اس کے معنی فہم نہیں ہوتا، جیسے کسی لفظ کے اطلاق سے اس کے معنی کا فہم ہوتا ہے۔ حالانکہ حروف تہجی بولنے سے ترکیب الفاظ مفہوم نہیں ہوتے، مفرد کی قید سے مرکب نکل گئے، خواہ تام ہوں یا ناقص، کیونکہ ان کے جز معنی پر جز لفظ دلالت کرتا ہے، تو وہ مفرد نہ ہوئے۔ یہاں پہ ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قافیہ ابن حاجب علیہ الرحمہ نے زمخشری کی کتاب مفصل سے مختصر کیا، اور مفصل میں کلمے کی تعریف بیں طور ہے، یہ اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، تو تعریف کلمہ میں دلالت معتبر ہے یا نہیں ہے؟ اگر معتبر ہے، مصنف رحمہ کی عبارت میں قصور لازم آتا ہے کہ انہوں نے تعریف کلمہ میں دلالت کا ذکر نہیں کیا، جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور اگر معتبر نہیں ہے تو تعریف مفصل میں دلالت کا ذکر پیدا ہوا؟ تو اس کا جواب، تعریف کلمہ میں دلالت معتبر ہے اور مصنف کی عبارت میں قصور لازم نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے تعریف میں وضع کا ذکر کیا ہے، اور وضع دلالت کو مستلزم ہوتی ہے، تو وضع ذکر کرنے کے بعد دلالت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ پھر سوال ہوا، جیسے وضع دلالت کو مستلزم ہے، ایسے ہی دلالت وضع کو مستلزم ہے، تو دلالت کا ذکر کرنے کے بعد وضع کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ پھر مفصل میں دلالت کے بعد وضع کو کیوں ذکر کیا؟ جواب، وضع تو دلالت کو مستلزم ہے، کیونکہ وضع بغیر دلالت کے پائی جاتی۔ وضع دلالت کو مستلزم ہے کیونکہ وضع بغیر دلالت نہیں پائی جاتی۔ دلالت وضع کو مستلزم نہیں، لیکن دلالت وضع کو مستلزم نہیں، کیونکہ دلالت بغیر وضع کے پائی جاتی ہے، جیسے دلالت عقلیہ اور دلالت طبعیہ۔ دلالت عقلیہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کلمے کے تعریف کرنے کے بعد اب اس کی تقسیم شروع کر دی، چنانچہ فرماتے ہیں، وَهِيَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہِیَ ضمیر کا مرجع دو حال سے خالی نہیں، الکلمہ ہے یا مفہوم کلمہ؟
یہ ضمیر کا مرجع دو حال سے خالی نہیں، کلمہ ہے یا مفہوم کلمہ۔ پہلی تقدیر پر لازم آتا ہے کہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہو جائے جو باطل ہے۔ پہلی تقدیر پر یعنی جب مرجع کلمہ مانا جائے یہ لازم آتا ہے کہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہو جائے جو باطل ہے، کیونکہ اس تقدیر پر کلمہ مقسیم ٹھہرا اور اسم و فعل و حرف اقسام، اور کلمہ اسم ہے اس لیے کہ اس میں علامت اسم پائی جاتی ہیں، جیسے الف لام اور تاء متحرکہ الکلمۃ۔ تو ہے اسم کہنے سے اسم کی طرف منقسم ہوا، یہ تقسیم الشیء الی نفسہ ہوئی، اور جب فعل و حرف کہا تو فعل اور حرف کی طرف بھی منقسم ہوا، یہ تقسیم الشیء الی غیرہ ہوئی، اور تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ باطل۔ لہذا یہ کا مرجع کلمہ کا ہونا باطل ٹھہرا، اور دوسری تقدیر پر مفہوم کلمہ مانتے ہیں، اور بر تقدیر دوم لازم آتا ہے کہ راجع اور مرجع میں مطابقت نہ رہے، کیونکہ مفہوم ہے مذکر اور ہے مؤنث۔ جواب ہے کا مرجع الکلمہ ہے مگر مقسم نہیں، مرجع کلمہ ہے مگر مقسم نہیں کہ اعتراض مذکور لازم ہے۔ مقسم اس کا مفہوم ہے جس کو ماہیت من حیث ہے سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کلمے کی ماہیت جس کے ساتھ اسم و فعل حرفی کی خصوصیات ملحوظ نہ ہوں۔ حاصل یہ ہے کہ ارجاع ضمیر بحسب اللفظ ہے اور تقسیم بحسب المعنی، فلا اعتراض علیہ۔ مصنف اب فرماتے ہیں لأنہا اما ان تدل علی معنی فی نفسہا اولا، اس لیے کہ وہ دلالت کرے گا معنی مستقل پر یا نہیں۔ الثانی حرف ثانی حرف ہے اور اول ثانی حرف ہے، پھر چلیے ثانی حرف ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیے گا، کیا ہے؟ کلمہ قولہ لأنہا، مصنف علیہ رحمہ یہاں سے کلمہ کے اسم و فعل حرف میں منحصر ہونے کی دلیل بیان فرماتے ہیں۔ اسم فعل حرف میں کلمہ کے منحصر ہونے کی دلیل بیان فرماتے ہیں لأنہا۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوا کہ صاحب دلیل کسی دعوے پہ ہوا کرتی ہے، جب یہ دلیل حصر ہے تو دعوی حصر مذکور ہونا چاہیے، جب یہ دلیل ہے تو اس کے لیے دعویٰ بھی ہونا چاہیے، تو دلیل کا بلا اور دعوی حصر مذکور نہیں، صرف دلیل ہے اور دعویٰ ہے نہیں، تو دلیل کا بلا دعویٰ ہونا لازم آیا جو باطل ہے۔ جواب یہ ہے کہ دلیل کے لیے دعویٰ ضروری ہے مسلم، لیکن وہاں میں خواہ عبارت میں صراحتاً مذکور ہو، یا ما قبل سے مفہوم ہوتا، یہاں پر ما قبل سے بئی طور مفہوم ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے بیان اقسام میں 3 پر اختصار فرمایا، بیان اقسام میں
3 پر اختصاب فرمایا اسم و فعل ہر چوتھی قسم نہیں، ورنہ اس کو بیان کیا جاتا، کیونکہ یہ مقام بیان ہے، اور جب چوتھی قسم بیان نہیں کی تو ظاہر ہوا کہ کلمہ انہی 3 اقسام میں منحصر ہے۔ تو دعویٰ یہ ہوا انما انحصرت الکلمۃ فی ہذہ الثلاثہ۔ اب پھر سوال پیدا ہوا لأنہا میں ضمیر منصوب اسم ان ہے، لأنہا میں ضمیر منصوب اسم ان ہے، لأنہا یہ اسم ان ہے، اور ان تدل خبر، لأنہا اما ان تدل یہ خبر اسم پر محمول ہوتی ہے، اور یہاں پر محمول نہیں، کیونکہ تدل بوجہ ان مصدریہ بتاویل دلالت ہوا، اور دلالت مصدر ہے، اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا، اور ضمیر منصوب جس پر یہ مصدر محمول کیا گیا اس سے مراد کلمہ ہے، اور کلمہ ذات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ عبارت میں مضاف مقدر ہے، اصل عبارت یوں تھی ذات ان تدل، تو مصدر کا حمل ذات پہ لازم نہیں آیا۔ اور دوسرا جواب سید شریف جرجانی علیہ رحمتہ نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان مصدریہ فعل کو بتاویل مصدر کر دیتا ہے، مگر بئی معنی کر دیتا ہے کہ اس فعل پر لفظی احکام اسم کے جاری ہو جاتے ہیں، اس فعل پر لفظی احکام اسم کے جاری ہو جاتے ہیں، جیسے حرف جر کا دخول اس معنی میں نہیں، مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس معنی میں نہیں کہ اس فعل سے معنی مصدری مراد لے جائیں، لہذا ان تدل کا حمل بغیر تقدیر مضاف درست ہو گیا۔ یہاں پہ ایک بات اور اچھی طرح یاد رکھیے، مصنف علیہ رحمان نے فرمایا تھا وضع لمعنی مفرد، تو مفرد کے تو کئی معنی ہیں، یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ تو مفرد کے 4 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی کیا ہے؟ مقابل مرکب، یہ بحث کلمہ میں جیسے یہاں پر، تو یہاں پہ مفرد سے مراد کیا؟ وہ مفرد جو مقابل مرکب ہو، مراد جو مقابل مرکب ہو، تو مفرد ایک معنی ہے مقابل مرکب، یہ کب مراد ہوتا ہے؟ یہ بحث کلمہ میں جیسے یہاں پر۔ اور دوسرا مفرد کا معنی کیا ہے؟ مثنیٰ اور مجموع کے مقابل، جو مثنیٰ اور مجموع کے مقابل ہو اس کو بھی مفرد کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں معنی مراد لیا جاتا ہے؟ یہ بحث صفت میں۔ اور تیسرا معنی مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابل، یہ منادا اور منصوب باللتی لنفی الجنس کی بحث میں۔ اور چوتھا معنی مقابل جملہ، یہ خبر مبتدا کی بحث میں۔